اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر وآتیناہ اہلہ ومثلہم معہم رحمتا من عندنا وذکری للعابدین۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی بات ارشاد فرمائی کہ کفار مکہ کو جب کہا گیا نا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، انہوں نے کہا ان ھذا الا اساطیر الاولین، ہمیں تو لگتا ہے یہ پہلے والوں کے خالی قصے ہے۔ یعنی جس طرح پچھلے لوگوں کے واقعات کو قرآن پاک کے اندر بیان کیا گیا ہے، تو کفار مکہ نے کہا کہ سوائے واقعات کے قصوں کہانی کے اور تو اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے جو واقعات بیان کیے ہیں یا قصے بیان کیے ہیں اس کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اب ذرا غور کریں، پہلے کل جو ہم نے سبق پڑھا تھا سیدنا سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنا نوازا تھا، اور فرمایا کہ یہ جو نوازش ہے یہ بھی امتحان ہے۔ جو دولت، جو عزت، جو بادشاہی، جو تخت تاج جو ان کو ملا ہے، فرمایا یہ بھی تمہارا امتحان ہے۔ اور اب اللہ تعالیٰ کے ایک ایسے نبی کا ذکر ہو رہا ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے طریقے سے آزمایا۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ، حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام، صبر کے نام سے یہ مشہور ہے، صابر نبی ان کو کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے روایت کے اندر آتا ہے کہ 7-8 سال ایسے گزارے کہ ان کے پاس کوئی ایک بندہ بھی موجود نہیں تھا ان کی بیماری کی وجہ سے۔ ہوا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کو آزمانا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے ایوب ہے نا، جو کچھ ہم نے اسے نوازا ہے یہ صرف اور صرف جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے وہ ہماری وجہ سے کرتا ہے، یعنی کسی اور وجہ سے نہیں۔ تو شیطان نے کہا پروردگار مجھے نا ایوب پر تسلط عطا فرما، میں جب اس سے سارا کچھ لے لوں گا پھر دیکھوں گا کہ یہ تیری حمد و ثنا کرتا ہے کہ نہیں کرتا، تیری تعریف کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اختیار عطا فرمایا اپنے نبی کی خالی آزمائش کے لیے، فرمایا جا تجھ سے جو ہوتا ہے جا کے کر لے۔ تو ہوا کیا، تو ایک بڑا لمبا چوڑا واقعہ بھی ہے۔ آپ کی جو اولاد تھی وہ بھی ختم ہوئی، جو جانور تھے وہ ختم ہوئے، جو آپ کے پاس 1000 سے زیادہ اونٹ تھا، گائیں تھی، بکریاں تھی، مال تھا، جائیداد جو کچھ بھی تھی سارا کا سارا ختم ہوا۔ آپ اندازہ کریں، اور جب بھی آپ کے پاس خبر آتی کہ جناب آپ کا فلاں نقصان ہو گیا تو کہتے الحمدللہ۔ یہ الفاظ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کے منہ سے نکلتے، حتیٰ کہ اس نے شیطان نے کیا کیا، روایت کے اندر آتا ہے، امام سیوطی کہتے ہیں کہ اس نے آپ کی بکریوں کو آگ لگا دی۔ بکریوں کو آگ لگانے کے بعد آپ کے پاس آ کے کہنے لگے کہ اللہ جناب آپ اس رب کی عبادت کر رہے ہیں، اس نے تو آپ کی بکریاں جلا کے رکھ دی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا الحمدللہ۔ پھر وہ جتنی گائیں تھی ان کے ساتھ بھی اس نے یہی حشر کیا شیطان نے، جو آپ کے پاس 1000 اونٹ تھا اس کے ساتھ بھی اس نے یہی حشر کیا۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ آہستہ آہستہ جو بھی حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کے پاس جو مال تھا وہ سارا کا سارا ختم ہو گیا۔ اب ہوا کہ آپ صرف اولاد بچی تھی اور آپ بچے تھے۔ اولاد ایک جگہ پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہی تھی، اوپر سے شیطان نے چھت گرائی اور ساری کی ساری اولاد بھی فوت ہو گئی۔ اب 2 بندے بچے، ایک میاں بیوی بس۔ اور بیوی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی پوتی ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں نا حضرت افراہیم کی بیٹی ہے رحمت، یہ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کی بیوی ہے، اور حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام یہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ تو آ جا کے یہ سلسلہ بھی ابراہیم علیہ السلام پر چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اب اولاد بھی ختم ہو گئی، مال تھا وہ بھی سارا ختم ہو گیا۔ تو حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام اور زیادہ عبادت کے اندر مصروف ہو گئے۔ تو شیطان نے کہا، انہوں نے کہا بڑا عجیب بندہ ہے، سارا کچھ ختم ہو گیا ہے اور اس کے باوجود بھی عبادت میں لگا ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام نے دعا مانگی کہ میرے مالک تیری بڑی کرم نوازی ہے کہ پہلے ان چیزوں نے مجھے مصروف رکھا ہوا تھا، اب یہ سارا کا سارا ٹائم کم سے کم اور کچھ نہیں تو تیری عبادت کے اندر تو گزرے گا۔ تو شیطان چیخ پڑا۔ امام سیوطی کہتے ہیں کہ اس نے اپنے سارے چیلوں کو اکٹھا کیا، اس نے کہا مجھے بتاؤ اس بندے نے مجھے تھکا دیا ہے، میں نے اس کے سارا کچھ خراب کر دیا، ختم کر دیا، اس کے باوجود بھی یہ اللہ اللہ کر رہا ہے، اور کہتا ہے کہ میرے مالک جو پہلے کام میں ادھر ٹائم دیا کرتا تھا اب وہ سارا کا سارا ٹائم جو عبادت کے اندر گزرے گا، یہ تیری بڑی مہربانی ہے۔ تو انہوں نے کہا مجھے مشورہ دو، انہوں نے کہا جو
تیرے قابو نہیں آ سکا، وہ ہم اسے بارے میں کیا مشورہ دیں؟ تو شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی پروردگار یہ تیرا ایوب جو ہے نا اس لیے تیری عبادت کرتا ہے کیونکہ اس کے پاس صحت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ویسے تو بدبخت ہے، لیکن کیونکہ میں اپنے ایوب کا امتحان لے رہا ہوں تو فرمایا جا میں نے تجھے اس کے جسم پر بھی تجھے تسلط عطا فرما دیا ہے. یہ آیا اور اس نے آ کے حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کے جسم پر پھونک ماری اور آپ کے جسم پر جو ہے وہ 2 آبلے جو ہے وہ نکلے، چھالے کہلے یہ نکلنے شروع ہوئے. تو اور آہستہ آہستہ نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کے جسم مبارک پر جو ہے وہ بیماری کے اثرات جو ہونا شروع ہو گئے، حتیٰ کہ آپ نے 7 سال ایسے گزارے ہیں کہ جب آپ کے پاس کا آپ کے قریب سے گزرنا بھی کوئی گوارا نہیں کرتا تھا. 7 سال آپ نے ایسے گزارے ہیں، اور صرف آپ کی بیوی تھی جو آپ کے لیے کھانا لایا کرتی تھی اور آپ کے پاس جو ہے بیٹھا کرتی تھی، حتیٰ کہ آپ کو آپ کے گھر سے بھی جو ہے وہ نکال دیا گیا. کہنے لگے جناب آپ جو ہے وہ شہر سے باہر جا کے رہیں کیونکہ آپ کی وجہ سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے. تو ایک دن بیوی نے کہہ دیا کہ ایوب رب کی بارگاہ میں دعا مانگ دے کیا فرق پڑتا ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، رب آپ کی دعا قبول فرما لے گا. تو آپ دعا مانگے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرما دے. تو حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی کو فرمایا مجھے ایمانداری سے بتا خوشی کے سال ہم نے کتنے گزارے ہیں؟ کہہ رہے جی 80 سال. فرمایا یار حق بنتا ہے کم سے کم اگر 80 سال ہم نے سکھ میں اور خوشی میں گزارے ہیں تو 80 سال کم سے کم صبر کے اندر بھی تو گزارے نا. یہ ہوتا ہے نبی کا حوصلہ. قرآن ایسے نہیں واقعات کو بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے. وہ نبی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی تخت اور حکومت عطا فرما رکھی ہے، اس کے دل میں کبھی رائی کے دانے کے برابر بھی خیال نہیں آ رہا کہ میں بادشاہ بھی ہوں. سلیمان علیہ السلام یہ بھی نبی ہے، یہ بھی ایک سیرت کا پہلو ہے کہ بندے کو رب اللہ تعالیٰ حکومت عطا فرما دے تو پھر اپنے آپ کو چوڑا نہ بنا رہے، خدا نہ بن کے بیٹھ جائے، لوگوں پر ظلم نہ کرنا شروع کر دے. جو اس طرح ہماری حکومت جو ڈھونڈتی پھرتی بہانے، کوئی نہ کوئی بہانا چاہیے، روز رات سوتے ہیں صبح اٹھتے ہیں نیا ٹیکس لگ چکا. یقین کریں شرمندگی کے لوگ بن چکے ہیں. گوبر پر ٹیکس ہے، ٹھیک ہے، سورج پر ٹیکس ہے. اب اندازہ کریں ان کی مت ایسی ماری گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے ہر نبی کی سیرت کے اندر تمہارے لیے جو ہے نمونہ موجود ہے. سلیمان علیہ السلام کو تخت ملا ہے، تاج ملا ہے، لوگ سکون سے زندگی گزار رہے ہیں. یوسف علیہ السلام جب بادشاہ بنے نا 7 سال کا عرصہ تو قحط کا عرصہ ہے نا. چلو 7 سال تو خوشحالی کے چلو آپ چھوڑے، 7 سال تو خوشحالی تھے ہی تھے. 7 جو قحط کے سال تھے، 7 سالوں کے اندر ایک بندہ بھی بھوکا نہیں مرا ہے. یہ بھی حکومت ہے، ٹھیک ہے. لوگ کہتے ہیں مطلب کہ سیاست کہاں لکھی ہوئی؟ اللہ کے بندے نبیوں کی ساری زندگی گزری ایسے ہے، حکمرانی کرتے کرتے گزری ہے. اب ہوا کیا؟ اب وہ بھی نبی ہے، رب نے وہ بھی ایک اپنا سیرت لوگوں کے سامنے رکھی ہے کہ تم اگر حکمرانی ملے تو تم نے کس نبی کی صورت پہ عمل کرنا ہے، اور اگر بیماری آ جائے تو پھر کس مصیبت پہ عمل کرنا ہے. ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی کو فرمایا مجھے اتنا بات بتا کہ ہم نے سکھ کے خوشحالی کے سال کتنے گزارے؟ کہا جی 80 سال. کہا 80 سال گزارے تو پھر حق بنتا ہے کہ اگر رب نے بیماری لگا دیا نا تو پھر 80 سال صبر بھی کرے کم سے کم. لیکن آپ 7 سال اور کچھ مہینے جو ہے وہ بیمار رہے، ٹھیک ہے. بیمار کے بعد جب ہوا کیا، اب آپ کے قریب سے 2 بندے گزرے تو انہوں نے، اب دیکھیں یہ شروع سے سلسلہ چلتا آ رہا ہے. انہوں نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا کوئی گناہ مبتلا ہے جس کی سزا اسے مل رہی ہے، ٹھیک ہے. 2 لوگ ساتھ گزرے، انہوں نے کہا رب نے کسی نہ کسی مصیبت میں سے مبتلا کر رکھا ہے، اگر یہ رب کا قریب ہوتا یا پیارا بندہ ہوتا تو اسے اتنی بڑی سزا نہ ملتی. مجھے آپ بتائیں. اور امام سیوطی کہتے ہیں خدا کی قسم اس وقت روئے زمین پر ایوب علیہ السلام سے زیادہ پیارا رب کو بندہ ہی کوئی نہیں تھا. اور لوگوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہاں پڑھا کہ نہیں پڑھا. ٹھیک ہے جی. ہماری عادت یہ ہے کہ اگر ہم پر مصیبت آ جائے تو وہ امتحان، اور دوسرے پر مصیبت آ جائے تو پھر عذاب. کہتے ہیں ہون پھڑیا گیا کہ نہیں پھڑیا گیا، ٹھیک ہے. اور اگر وہ مصیبت ہم پر ہے تو ہم کہتے ہیں جی کسی نہ کسی ہم آزمائش میں مبتلا ہے. بھائی تمہاری آزمائش ہے، دوسرے کا عذاب ہے. تو انہوں نے بھی یہ کہا، انہوں نے کہا جناب بس اب کسی نہ کسی یہ مصیبت میں جو مبتلا ہے نا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس بندے کی کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے. ایوب علیہ السلام نے یہ بات جب سنی نا تو آپ نے، حالانکہ 7 سال آپ نے صبر اور شکر کے ساتھ گزارے، اور روایت کے اندر آتا ہے کہ 7 سال ہمیشہ لوگوں نے آپ کو ہنستے دیکھا ہے. نہیں 7 جتنا عرصہ آپ بیمار رہے لوگوں نے آپ کو ہنستے دیکھا، یعنی خوشحال دیکھا ہے. جب آپ کو صحت مل گئی نا تو لوگوں نے دیکھا کہ آپ کی طبیعت مبارکہ جو ہے بڑی رنجیدہ ہے. تو لوگوں نے نوٹ کیا تھا اس بات کو. انہوں نے ایک دن کہہ دیا کہ ایوب ہم نے یہ بات نوٹ کی ہے کہ جب آپ بیمار تھے تو آپ ہنستے رہتے تھے، خوشحال، اپنے آپ کو خوش رکھتے تھے،
جب سے صحت ملی ہے تب سے آپ جو ہے وہ مسکرانا ہی آپ نے چھوڑ دیا ہے. تو ایوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہیں کیا بتاؤں، جب بیمار تھا نا میں جب رات ہوتی تھی تو رات کو میرا رب مجھ سے پوچھتا تھا میرا ایوب تیری طبیعت کیسی ہے، تیری طبیعت کا کیا حال ہے، تجھے دکھ تو نہیں ہو رہا، تجھے تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے، تجھے درد تو نہیں ہو رہا ہے. کہتے جب وہ پوچھتا نا مجھ سے تو اس کی آواز میں مٹھاس اتنی، لذت ہی ایسی تھی کہ سارا درد بھول جاتا، ساری رات ایسے گزر جاتی. کہتے جب دن چڑھتا تو پھر وہ مجھ سے پوچھتا میرے ایوب اب تیری طبیعت کیسی ہے، اب تیرا کیا حال ہے، تجھے درد تو نہیں ہو رہا ہے، تجھے تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے. مجھے آپ بتائیں جس سے رب جس کی تیمارداری کرتا وہ بندہ کیسا ہوگا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ دو بندوں نے جب یہ تانا مارا نا کہ ایوب علیہ السلام کسی نہ کسی وجہ سے جو ہے وہ اس یہاں تک پہنچے ہیں، وگرنہ اگر اللہ کی بارگاہ میں ان کا کوئی منصب کوئی مقام ہوتا تو یہ حال نہ ہوتا ان کا. تو ایوب علیہ السلام نے پھر یہ 7 سال اور کچھ مہینے کے بعد آپ نے کیا کیا، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا مانگی، انی مسنی الضر، میرے پروردگار مجھے جو تکلیف پہنچی ہے، انت ارحم الراحمین، سب سے زیادہ رحم کرنے والا تو پھر تو ہی ہے. آپ کیونکہ لوگ تانا دینے لگے ہیں اور میری بیماری کو، میرے معاملات کو، پریشانی کو کسی اور طرف لے کے جانے لگے کہ میرا تیری بارگاہ میں مقام ہی کوئی نہیں رہا ہے، تو ظاہر لوگوں کی یہ عادت ہے. آقا علیہ السلام جب شروع میں حضور پر جو وحی آتی تھی نا، اب رب کے اپنے فیصلے ہیں، کچھ معاملات ایسے ہوئے کہ 12-13 دن کے لیے نا وحی نہ آئی. حضور انتظار میں ہوتے تھے، حتیٰ کہ حضور کی وحی کے انتظار کا یہ حال تھا کہ جب 2-3 دن گزرے نا تو طبیعت مبارکہ جو ہے وہ بڑی رنجیدہ ہوئی کہ یار 3 دن گزر گئے جبریل نہیں آئے، 4 دن 5 دن 10 دن گزر گئے. تو جیسے جیسے دن گزرتے گئے تو ظاہر ہے جدائی فراق وہ جو تھا ایک اللہ تعالیٰ کے پیغام کی جو محبت کی جو چاشنی تھی وہ نہیں مل رہی تھی. تو 12-13 دن گزر گئے. 12-13ویں دن جا کے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک گلی سے گزر رہے تھے تو ایک عورت سامنے آئی. اس نے الفاظ ایسے استعمال کیے، اس نے کہا اے محمد لگتا ہے تجھے تیرے رب نے چھوڑ دیا ہے. وہ جو تو باتیں کرتا تھا میرا رب مجھے پیغام بھجواتا ہے، میرا رب مجھے قرآن بھجواتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، تیری حالات لگتے ہیں کہ تجھے تیرے رب نے چھوڑ دیا ہے. اتنی بات کی اور جبریل علیہ السلام جناب اللہ اسی وقت نازل ہو گئے اور آ کے عرض کی اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب فرما رہا ہے کہ ہم کسی اور وجہ سے خاموش تھے، میری اپنی حکمتیں ہیں. ٹھیک ہے، میں جب چاہوں قرآن نازل کروں، جب چاہوں آپ کو بھیجوں. ٹھیک ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ آپ کو آپ کے رب نے چھوڑ دیا، ما ودعک ربک وما قلی، فرمایا محبوب ساری زندگی یہ لوگ اس بات کو سمجھ نہیں سکیں گے کہ رب ہمیشہ آپ کی اداؤں پر قرآن نازل کرتا رہے گا. ٹھیک ہے نا جی. تو ہوا کیا، فرمایا کہ اب کیونکہ لوگ تانا دے رہے ہیں ابھی میری بیماری کا، تو پروردگار انت ارحم الراحمین، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، اب لوگوں کے تانے نہ سنوا، اب کرم فرما، اب صحت عطا فرما، شفا عطا فرما. امام احمد بن حنبل کے بارے میں نا بڑی بات ایک مشہور ہے. آپ کو جب کوڑے مار رہے تھے نا تو آپ کا نا مطلب ہے کہ جو تہبند تھا نا وہ ڈھیلا ہو گیا. ٹھیک ہے، ہمارے بزرگ فرماتے اس وقت غائب سے ہاتھ نمودار ہوا اور اسی وقت جو ہے وہ آپ کے تہبند کو کس دیا گیا. تو کسی نے کہا نوٹ کسی دیکھ لیا تھا کسی نے، اس نے کہا جناب ہم نے یہ ماجرا، بعد میں امام احمد بن حنبل سے کسی نے کہا کہ ہم نے یہ معاملہ آپ کا دیکھا تھا کہ آپ کا تہہ بند ڈھیلا ہوا تو غائب سی ہاتھ آیا اور اس نے آپ کے جو ہے آپ کو تہہ بند کو جو ہے وہ پکڑ کے مضبوطی کے ساتھ باندھ دیا تھا، یہ ماجرا کیا ہے؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا جب مجھے کوڑے لگ رہے تھے نا تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ چلو کوڑے لگ رہے وہ تو لگ رہے، کم سے کم ننگا تو نہ کرنا. کوئی سوچ سکتا ہے یار یہ بات ہے؟ میں چلو تیرے نام پہ لگ ہی رہے ہیں نا، وہ تو کھا رہا ہوں خاموشی کے ساتھ کھا رہا ہوں، کم سے کم لوگوں کے سامنے ننگا تو نہ کر. رب اپنے بندوں کی عزت پھر ایسے رکھتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فاستجبنا لہ، فرمایا جب پھر میرے ایوب نے جب ہاتھ پھیلایا نا پھر ہم نے اپنے ایوب کو ہاتھ خالی واپس نہیں موڑے ہیں. فرمایا فاستجبنا لہ، ہم نے فوراً اپنے ایوب کی دعا قبول فرمائی ہے. یہ نہیں 7 سال مانگی نہیں یہ دعا، یہ تو طریقہ ہے نا ہمارے بزرگوں کا. فرماتے ہیں کہ لوگوں کا لیول ہوتا ہے، عام لوگوں کے لیے حکم کیا ہے کہ جب کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، دعا مانگو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا فرمایا ان کے لیے دعا مانگنا بھی گناہ ہوتا ہے، دعا مانگنا گناہ ہے. جی دعا مانگنا بھی گناہ ہو گیا. فرمایا عام لوگوں کے لیے ثواب کا کام ہے، مانگنا چاہیے، حکم بھی یہی ہے. فرمایا جو بڑے لوگوں کا لیول ہوتا ہے نا فرمایا وہ دعا مانگنے کو گناہ سمجھتے ہیں. کیوں گناہ سمجھتے ہیں؟ فرمایا کہ دعا مانگی جاتی اپنی مرضی کے لیے، جو بڑا ہوتا ہے نا وہ رب کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے، اس لیے وہ دعا مانگنے کو بھی گناہ سمجھتا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فاستجبنا لہ، فرمایا کہ جناب آپ نے جب 7 سال کے بعد دعا مانگی وہ بھی لوگوں کے تانوں کی وجہ سے، تو فکشفنا ما بہ من ضر، فرمایا جو تکلیف تھی ہم نے وہ ساری تکلیف اپنے ایوب سے دور کر دی.
ٹھیک ہے، ہوا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے ایوب آپ اپنا پاؤں مبارک زمین پر مارے، پھر آپ برکت دیکھے۔ جیسے ہی آپ نے وہ پاؤں مبارک اپنا زمین پہ مارا تو جناب اللہ چشمہ جاری ہوا، حکم ہوا کہ جناب اس سے جو آپ نہا لیں۔ جیسے ہی آپ اس سے نہائے جتنی بیماری تھی ساری کی ساری ختم ہو گئی۔ پھر حکم ہوا، فرمایا تھوڑا سا آگے جا کے ایک اور پاؤں مارے، فرمایا پھر جب آپ نے پاؤں مارا تو پھر ایک اور چشمہ جاری ہوا۔ ٹھیک ہے، یہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ساری روایات لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب پھر جو چشمہ جاری ہوا پھر حکم ہوا جناب اس سے پیئیں، اندر کے بھی جو معاملات ہوں گے وہ بھی سارے کے سارے ٹھیک ہو جائے گے، یعنی اندرونی بھی اگر کوئی مسئلہ ہوگا وہ بھی آپ نے پیا تو وہ بھی سارے ٹھیک ہو گئے۔ اچھا، اتفاق یہ ہے کہ وہ حضرت رحمت جو آپ کی بیوی ہے وہ اس وقت موجود نہیں تھی جب آپ کو صحت ملی، وہ کہیں گئی ہوئی تھی، واپس جب آئی تو انہوں نے آ کے دیکھا بڑا خوبصورت جو ہے بڑا حسین و جمیل ایک شخص بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس نے آ کے پوچھا، اس نے کہا اللہ کے بندے یہاں ایک بیمار پڑا ہوا تھا، تو آپ نے ارشاد فرمایا وہ میں ہی ہوں۔ تو میں مذاق کر رہا، کہا نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے وہ صحت عطا فرما دی ہے، اور روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے پھر ایسی صحت اور ایسا حسن عطا فرمایا تھا کہ پوری روئے زمین پر حضرت ایوب علیہ السلام سے زیادہ حسین کوئی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، اب کیا ہوا؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُم، فرمایا ہم نے صرف صحت نہیں عطا فرمائی ایوب علیہ السلام کو، ہم نے اس صبر کے نتیجے میں ہم نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ان کے اولاد بھی لوٹا دی، اور جتنا مال تھا وہ بھی لوٹا دیا، اور اولاد کے اندر مزید اضافہ بھی فرما دیا۔ اب اس پر بھی ایک روایت موجود ہے کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو فرمایا میرے ایوب وہی اولاد چاہیے، وہ تو جنت کے اندر ہے، وہ ہم نے تیرے لیے رکھ دی ہے، اس جیسی چاہیے تو وہ تجھے عطا فرما دیتے ہیں۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے عرض کی پروردگار جو میری اولاد جنت میں ہے اسے جنت میں رہنے دے، مجھے اس جیسی اور عطا فرما دے۔ ظاہر بڑے امتحان بڑے ہیں تو پھر نخرے بھی تو بڑے ہیں۔ ذرا فرمایا کہ پروردگار جو میرے اولاد جنت میں ہے اسے جنت میں رہنے دے، مجھے اس جیسی اور عطا فرما دے۔ تو کہتے ہیں کہ 7 بیٹے اور غالباً کچھ 7 بیٹے اور 8 بیٹیاں تھی آپ کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈبل عطا فرما دیے۔ ٹھیک ہے نا جی، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا رحمت من عندنا، پھر ہم نے صرف اولاد نہیں عطا فرمائی، اپنی طرف سے رحمت بھی عطا فرما دی ہے۔ پہلے جتنا مال تھا وہ کم تھا، اب جب عطا فرمایا تو اس سے دگنا کر کے عطا فرمایا۔ میں وذکر للعابدین، یہ عبادت کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ عبادت کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ یہ نصیحت ہے، یہ قرآن نصیحت ہے کہ ہم نے اتنا بڑا واقعہ بیان کیا ہے، اب اگر کوئی شخص چاہے تو اس سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بندے کو ضائع نہیں کرتا ہے، جب تکلیف دیتا ہے بندہ صبر کر لے، صبر کر لے تو بعد جتنا زیادہ صبر ہوگا اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ مقام بھی عطا فرمائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس ایوب علیہ السلام کے واقعے کے اندر اتنی بڑی ہمت سبق ہے کہ جو مرضی مصیبت آ جائے بندہ رب پر بھروسہ کرے صحیح، اللہ تعالیٰ بندے کو ضائع نہیں ہونے دیتا، نہ اس کا اجر ضائع ہونے دیتا ہے، نہ اس کے مقام کو ضائع ہونے دیتا ہے، رب صبر کا صلہ ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔